لڑکی جوان ہو گئی، اب چاہے ٹیچر سامنے ہو، چاہے چاچا ہو، چاہے کوئی بھی، چاچا کا نام تو میں نے ایسے لے لیا، ٹیچر ہو یا کوئی بھی ایسا رشتہ دار ہو جو غیر محرم ہو، اگر غیر محرم ہے تو جوان لڑکی کو اس سے پردہ کرنا۔ وہاں یہ نہیں چلے گا کہ صاحب میرے گاؤں کے ہیں، میں نے ایک مرتبہ تقریر میں بول دیا تھا، بڑا اس پر بوال بھی ہوا، ایک لڑکی کے بارے میں جو بہت مشہور ہوئی تھی پورے انڈیا میں، وہ نقاب میں ایک اسکول کالج میں جا رہی تھی اور اس کے اوپر جب فرقہ پرستوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اس نے نعرہ تکبیر لگایا تھا، پوری دنیا میں اس لڑکی کا بڑا نام وائرل ہوا تھا۔ لیکن بعد میں ایک اور ویڈیو آیا جس میں میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی، ایک کوئی بھی اجنبی آدمی اس کے گھر جاتا ہے اس کو شاباشی دینے کے لیے اور اس جوان لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس لڑکی کے جذبے کی اپنی جگہ قدر کرتے ہیں، مگر جو چیز غلط ہے وہ غلط رہے گی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مرد بہت نیک ہے اور کوئی عورت بہت نیک ہے، لیکن اگر دونوں غیر محرم ہیں تو دونوں کو پرائیویسی اگر ملے گی، دونوں تنہائی میں ملیں گے، اکیلے میں ملیں گے، تو تیسرا شیطان، لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوگا تو تیسرا شیطان ہو، چاہے لڑکی عالمہ ہو، لڑکا عالم ہو، لڑکی بہت اپنے دور کی نیک ہو اور لڑکا اپنے دور کا بہت بڑا اللہ کا ولی ہو، اگر لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت اگر غیر محرم ہیں اور اکیلے میں مل رہے ہیں تو تیسرا شیطان ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سوچ نہیں سکتے ہماری شریعت نے کہاں کہاں سے سماج میں پنپنے والی برائیوں کو روکا ہے۔ یہ جو آج ہم رونا روتے ہیں نا، سماج بڑا دوشت ہو رہا ہے، بڑا گندا ہو رہا ہے، یہ بے حیائی بڑی پھیل رہی ہے، یہ گندگی بڑی پھیل رہی ہے، کیوں پھیل رہی ہے؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ آج اتنے بڑے بڑے جلسے اور پروگرام ہونے کے باوجود ہمارے علاقوں کی شادیوں میں آج بھی وہ تمام برائیاں ہو رہی ہیں جس سے علماء منع کرتے ہیں، تمام بے پردگی ہو رہی ہے شادی بیاہ میں جو اسلام کے اندر حرام ہے، تمام رسم و رواج پر عمل ہو رہا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام کے اندر۔ آپ نے شادی بھی، میں گاڑی لے کر کے آ رہا تھا، 4 ویلر لے کر کے بیرپور میں جب پہنچا، ہمارے ڈرائیور صاحب نے دیکھا کہ پورے دونوں طرف پھاٹک لگا ہوا ہے۔ میں نے ڈرائیور صاحب سے کہا کہ لگ رہا ہے مولانا طارق صاحب نے بہت دور تک گیٹ لگوایا، بڑا لمبا چوڑا انتظام ہے۔ آگے بڑھا تو پتہ لگا صاحب شادی ہو رہی ہے، کوئی شادی تھی اور ایسی شادی تھی، دور دور تک گیٹ لگا ہوا ہے اور گانا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے۔ آج وہ کسی غیر مسلم کی شادی تھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ایک دن کی شادی کی خوشی کے نام پر لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور غیر مسلم کی بات نہیں، مسلمان بھی کرتا ہے۔ ابھی اتر پردیش کے میرٹھ شہر میں ایک شادی ہوئی، وہاں دلہے کو شادی کے موقع پر 2.5 کروڑ روپے ملے ہیں اور نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب کو 11 لاکھ روپے ملے ہیں، اور ایک رسم ہوتی ہے گھڑی پہنائی، دلہے کو سالی لوگ گھڑی پہناتی ہیں، اس گھڑی کی پہنائی کی جو ہے وہ جو پیسہ اس کا دیا گیا 11 لاکھ روپے اس کا دیا گیا۔ ہمارے یہاں مدرسے میں ایک دن چرچا چل رہی تھی کہ مدرسے میں پڑھانا چھوڑ کے چل کے ہم لوگ میرٹھ میں نکاح پڑھائیں، ایک نکاح کا 11 لاکھ روپے ملا۔ تو یہ مسلمان یہ حالات ہیں اس قوم کی، اس قوم کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، جس قوم کی عورتیں، بیوہ عورتیں کھانے کو ترس رہی ہیں، اس قوم کی یتیم بچیاں بدکاری کا راستہ اپنا رہی ہیں، اس قوم کے نوجوان شادی بیاہ پر اتنی فضول خرچی کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں ایک شادی ہوئی، مسلمان کی شادی ہے، اور نوٹوں کی بارش کر رہا ہے دلہا، 20 لاکھ روپے اس نے پانی کی طرح بارات میں بہا دیے۔ یہ سارے کرتوت ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں جگہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ فلاں جگہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں پر کیوں نشانہ سادھا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں پر کیوں نشانہ سادھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے تو نکاح کو اتنا آسان کر دیا، آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس کو سب سے کم خرچ میں نپٹایا جائے۔ نبی کے دور میں نکاح ہوتا تھا، بہت معمولی خرچ میں نکاح ہو جاتا تھا، اور ایسا نہیں کہ نبی کے دور میں سب غریب لوگ تھے،
اس میں عثمان غنی کے جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے، اس میں عبد الرحمن بن عوف کے جیسے کروڑ پتی لوگ بھی تھے. دولت والے ہوتے تھے یا غریب ہوتے تھے، بڑے سمپل طریقے سے نکاح کر لیتے تھے اور بیوی کو لے آتے تھے. اور وہاں ایک نہیں 4 بیویوں کا رواج تھا. اسلام نے اگر مرد کے پاس طاقت ہے تو 4 بیویوں تک کی اجازت دی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. آج ایک مرد زنا کر کے 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے اتنا برا نہیں مانا جاتا. اگر کوئی بیچارہ اس کے پاس طاقت ہے جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اگر وہ ایک کے ساتھ ساتھ دوسری بیوی کر لے، دوسری شادی کر لے، بوال ہو جاتا ہے صاحب. پورے گاؤں والے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور پہلی بیوی اور اس کے گھر والے تو اس کا جینا حرام کر ہی دیتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، حلال کو مشکل بناؤ گے حرام آسان ہو جائے گا. اور آج حرام آسان ہو چکا ہے اور ہماری اور آپ کی سوچ سے بہت اوپر جا چکا ہے. زناکاری اور بدکاری مسلم سماج میں اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. میرے پاس آئے دن فون آتا ہے اور ایسے ایسے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ شرم آتی ہے. مولوی صاحب، لڑکے نے لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لیا، پھر لوگوں نے شادی کرا دی، شادی کے 3 مہینے کے بعد بچہ ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ کیا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ یہ وہ مسئلے ہیں، ان کا جواب کیا دینا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں اس طریقے کے مسئلے پیدا ہوں، یہ سوچنے کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ افسوس کرنے کی بات ہے، یہ افسوس کرنے کا مقام. حلال کو مشکل بناؤ گے حرام آسان ہو جائے گا. شادیوں کو آسان کرو. نوجوانوں، تم سے بھی کہتا ہوں، اپنے باپ سے جا کے کہہ دو، اپنی ماں سے جا کے کہہ دو، میری شادی سنت کے مطابق کرو، آسان طریقے سے کرو. اپنے سسر کے اوپر بوجھ نہ بنو، اپنے ہونے والے سسر کے اوپر بوجھ نہ بنو، کسی طریقے کے جہیز کے چکر میں نہ پڑو. آسان اور سمپل لائف گزارو، عزت اور خودداری کے ساتھ. سسرال سے ملنے والے بیڈ سے بہتر ہے چٹائی پر لیٹ کر کے زندگی گزار دو. سسرال سے ملنے والے فریز کا ٹھنڈا پانی پینے سے بہتر ہے کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی پی کے گزارا کرو. سسرال سے ملنے والی بائک پر چلنے سے بہتر ہے اپنی کمائی کی سائیکل پر اپنی بیوی کو بٹھا کر کے چلو. میرے پیارے ساتھیوں، عزت اور خودداری آپ کے ہاتھوں میں ہے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیجئے ہم کو کیا کرنا ہے. میرے عزیزوں، زناکاری وہ گناہ ہے جو جہنم کے اندر لے کے جانے والا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا ہی گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے.